بنیاد پر سوچتے ہیں، اس وسائل میں بھی بنیاد پر سلام، جو یہ سمجھتے ہیں کہ آداب، نمستے، ست سری اکال۔ خداون کی آپ سب پر سلامتی ہو، شولوم۔ امید ہے آپ سب احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ایک پروگرام میں نے ہمارے پاکستان کے، اور لیکن اس وقت موجود ہیں آپ لندن میں، وہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، محترم جناب عمران شاہد بھنڈر صاحب کے ساتھ ایک تفصیلی نشست کی تھی، اور میرے کچھ سوالات رہ گئے تھے، اور موضوع چونکہ ایسا تھا جس پہ عام طور پر ہمارے ہاں یا تو بات نہیں ہوتی، یا کرتے ہیں تو ایک طرف کے لوگ زیادہ باتیں کرتے ہیں، یعنی جو ہمارے مذہبی لوگ، وہ خود ہی الحاد کے ترجمان بنتے ہیں، پھر خود ہی الحاد کو رد کرتے ہیں۔ تو میری شدید آرزو، تمنا اور خواہش تھی کہ اس موضوع پر میں کسی فلسفی سے بات کروں، کیونکہ یہ عام لوگ یا صرف مذہبی لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ وہی شخص اس پہ بہت بہتر بات کر سکتا ہے جو خود بھی ایک لحاظ سے غیر مذہبی ہو، وہ اپنے فکر اور فلسفے اور کی بنیاد یا اس کا اپنا ورلڈ ویو بھی غیر مذہبی ہو، اور نہ صرف غیر مذہبی ہو بلکہ وہ ایک شعوری طور پر اس نے اس غیر مذہبی ورلڈ ویو کو اپنایا ہوا ہو۔ اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ فلسفے کا گہرائی سے مطالعہ کریں۔ اگر آپ نے فلسفے کا گہرائی سے مطالعہ نہیں کیا اور متون کو نہیں پڑھا ابتدا سے لے کر ابھی تک، تو میرا نہیں خیال کہ پھر آپ کوئی مضبوط کوئی علمی موقف آپ پیش کر سکے۔ تو میری بہت خوش قسمتی ہے، اور ہم سب کی ہے، کہ ہمارے پاس محترم جناب عمران شاہد بنڈر صاحب موجود ہیں۔ آپ اس پہ کھل کر لکھتے بھی ہیں، آپ بولتے بھی ہیں، تو میری تمنا تھی کہ میں آپ سے اس موضوع پر کچھ گفتگو کروں۔ تو آپ کی بہت نوازش ہے سر، بہت مہربانی آپ کی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے پہلے بھی ٹائم دیا، اور میرے باقی سوالات پر آپ نے گفتگو کے لیے مجھے ایک مرتبہ پھر وقت دیا، اور آپ نے زحمت فرمائی۔ میں اس کے لیے بہت زیادہ آپ کا شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ شکری صاحب، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے دوبارہ ٹائم دیا۔ پچھلی بار ہماری گفتگو تقریباً ہم نے مختلف موضوعات کا احاطہ کر لیا تھا، کہ جی، چلیں اس بار کوشش کرتے ہیں کہ مزید گہرائی میں جا کر انہیں دیکھتے ہیں، اور بالکل۔ جو چیزیں رہ گئی تھیں وہ ان پر تھوڑی بات کر دیتے جی ہیں۔ ہاں، جی ہاں۔ گزشتہ جو گفتگو ہے اس میں ہم نے میں اپنے ایک میں چھوٹا طالب علم ہوں، ایک مذہب کا بھی اور ہلکا پھلکا فلسفہ بھی اور آپ جیسے لوگوں سے کچھ سیکھی ہے چیزیں، کچھ کتابوں سے سیکھنے کی کوشش کی۔ تو میرے اپنے ذہن میں ایک اس کا ایک تصور تھا یا ایک تصویر تھی کہ اس پر یا مذہب پہ بھی بات کرتے ہوئے کہ یوں بات چل سکتی ہے یا اس ترتیب سے۔ تو اس لیے میں نے اپنے حساب سے کچھ بنیادی نوعیت کے سوالات اس میں رکھے تھے، تاکہ ان بنیادی سوالات یا کے جواب کی روشنی میں ہم آگے بڑھے۔ تو اس میں جیسے میں نے اس پہ بات کی تھی آپ سے ذرائع علم کے اوپر، کہ ہم حقیقت تک رسائی یا اس تک پہنچنے کے لیے انسان نے کتنے اس نے ذرائع استعمال کیے۔ پھر اسی کے اندر ہم نے مذہب پہ بات کی، عقل کے اوپر بہت تفصیل سے بات کی، سائنس، مذہب اور عقل کے ریلیشن شپ پہ ہم نے بات کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے الحاد کی علمی بنیادوں پر مختصر بات کی، اور اس پہ ڈیٹیل سے ہم آج بات کریں گے۔ اور پھر اسی میں ہم نے بنڈر صاحب سے وجود خدا پر، جو عام طور پر ہم فلسفے کی کتابوں میں اور پھر علم الکلام کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، تین دلائل بڑے ہیں، اور اگر دو اور ملا دیے تو پانچ عام طور پر یہ دلائل بن جاتے ہیں۔ ان میں سے ہم نے دو دلیلوں پر بات کی تھی۔ بنڈر صاحب نے آخر میں دلیل نظم جس کو ہم کہتے ہیں، آرگومنٹ آف ڈیزائن جو ہے اس پہ، اور دلیل علیت پہ ہم نے تفصیل سے بات کی تھی۔ تو آج میں اسی موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا۔ تو بنڈر صاحب، میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم فلسفے کی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی گوڈ، خدا، الہ یا اس طرح کے الفاظ تصور آتے ہیں جو خالص فلسفی ہے۔ مذہبی فلسفیوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یا جو مذہب کے کو اون کرنے والے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں پھر آپ کو ایک باشعور خدا کو ماننا ہوگا، اس کی طرف سے وحی اور الہام کو ماننا ہوگا، ایک پورا سلسلہ۔ تو وہ فلسفی ہیگل جیسے یا اس طرح کی بڑے دباؤ، تو ان کے ہاں اس کا ایک خدا سے متعلق ایک بات ملتی ہے۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ فلسفی جب خدا کا لفظ استعمال کرتا ہے، ایسا فلسفی جو مذہبی معنوں میں فلسفہ خدا کو نہیں مانتا، تو اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ کیونکہ میں نے فلسفی متکلمین، مذہبی متکلمین کو بھی یہ دیکھا کہ وہ یہ دلیل دیتے، دیکھو خدا کو مانے بغیر تو چارہ نہیں ہے، انسانوں کے تاریخ کے اتنے بڑے بڑے دماغوں نے خدا کی بات کی۔ تو میں تھوڑا سا یہ آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ مذہب کا خدا، اور خاص طور پر اسلام میں بہت واضح شکل ہے اس کی، اور فلسفیوں کا خدا، یہ ہے کیا ان دونوں میں فرق؟
शिकरी साहब, ये एक बड़ा अहम सवाल है और फलसफे की तारीख में भी इसमें अच्छा बहुत बिरना साहब, बहुत अच्छे से आपने बताया। अच्छा, आप ये जो आपने स्पिरिट वाली बात की और आपने ये फरमाया कि इससे लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि ये मजहब में जो एक रूह का तस्वुर है उससे कि तो इस पे वजह से मैंने दो या तीन सवालात मुस्तकिल अलग से मैंने रखे थे, क्योंकि मुझे भी ये बड़ी उलझन होती थी। तो मैं अभी, आपने अभी बता भी दिया, तो मैं कुछ सवालात के बाद तो जब उस मकाम पे हम आएंगे तो आप, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा आप थोड़ा इसको और भी खोलिएगा। अच्छा, अभी आपने जो गुफ्तगू फरमाई इसमें एक तो ये जो आपने आखिर में ये फरमाया था कि हेगल ने ये कहा कि जदीद रियासत जो है वो खुदा की जमीन पर आमद है। ठीक है, फिर आपने उसकी जो एक तौजीह की। अच्छा, जो ये अल्लामा इकबाल का ये जो शेर है, इन ताजा खुदाओं में सबसे बड़ा वतन है, जो पेराहन उसका है वो मजहब का कफन है। तो ये क्या कोई इसी तरफ इशारा है या वैसे ही कोई किसी और मफहूम नहीं, में है? इसमें ये। जी जी। जी, आप बोलें। नहीं नहीं, आप बताएं, आप बताएं। जी नहीं, मैं कहता अब जो हम जदीद रियासत का जो दायरा है ये नेशनलिज्म की बुनियाद पे ही कायम है। तो इसमें ये नजर आता है ना कि अब जो खुदा है वो बेईन ही वो तमाम चीजें रियासत ने ले ली। मिसाल के तौर पर आप रियासत के लिए गीत गाते हैं, उसके झंडा और उसके तराने के सामने इबादत यानी एहतराम से खड़े होते हैं। ना हो तो आपको बहुत बुरा समझा जाता है, जैसे एक मजहबी आदमी नमाज ना पढ़े या वर्शिप ना करे तो उसको, तो अगर आप झंडे के सामने या तराने के सामने एहतराम से ना खड़ा हो, इसी तरह यहाँ तक, यानी ये तो छोटी चीज है, यहाँ तक कि आप अपनी जान भी उसके लिए देते हैं, ये सबसे बड़ा ऑनर समझा जाता है ना कि भाई मुल्क के लिए या वतन के लिए जान दिया। तो हम पहले खुदा के नाम पे जान देने को बहुत वो समझा जाता था, या मजहब भी अब मजहब में अब भी समझा जाता है। इसी तरह इंसान अपने दुखों के मदावा के लिए खुदा के सामने इल्तिजा करता है, दुआएं करता है, उससे अपने मसाइल डिस्कस करता है या उसके सामने रखता है, वो जवाब दे ना दे वो एक बात की बात है। तो ये सब चीजें रियासत के अंदर नहीं आ गई कि हमने जो है वो यानी अब जदीद रियासत आपके राजिक भी हैं और आपके यानी जो आपके जहां आप रह रहे हैं तरक्की याफ्ता, हम तो अभी वो जहन्नम के उस किले में शायद कहीं है जो तरक्की पजीर ममालिक के पसमानदा। तो ये जी जी इस तरह ये नहीं, जी। यानी ये इसी तनाजुर में हम इसको ले सकते हैं जो हेगल हाँ ने बात की कि वो जी। सारी नहीं, चीजें जो है। इसमें। बहुत शुक्रिया सर, देखे आप, हम उस पर बात करते हुए आपने जदीद कौमी रियासत और नेशनलिज्म और उससे जुड़े हुए इतनी सारी चीजें आपने बयान की। हालांकि ये मतलब क्या कहना चाहिए, तो इल्हाद से मुतालिक तो चले, वो मैंने जो सवाल आपसे किया था, लेकिन ये बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमें इस हवाले से जदीद जो मबाहिस और ये सारा कुछ ये बताया, बहुत कुछ मुस्तफीद हुआ इससे। अच्छा सर, मैं अपने जो कुछ बुनियादी मैंने सवालात इल्हाद से मुतालिक बनाए, मैं उस पे जाने से पहले ये जो अभी तक हमारी बात हुई इस पे मेरे दो तीन सवालात पैदा हुए। सवालात तो 8-10 मैंने यहाँ लिखे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक बस मुख्तसर मुख्तसर आप इसको अगर बता दें। मिसाल के तौर पर आपने ये फरमाया कि एक तसव्वुर के तौर पर फलसफियों ने खुदा को लिया, एक तजरीदी तसव्वुर, वो तसव्वुर मौजूद है। तो उससे एक अ, खुदा के वजूद पर एक दलील शायद ये भी दी गई है कि आप जब तमाम इंसानों में या बड़े बड़े फलसफियों सब के यहाँ एक तसव्वुर मौजूद है, तो तसव्वुर के मौजूद होने का मतलब ये है कि कोई ऐसी हस्ती भी मौजूद है। तो ऐसा नहीं है। और ये कहा जाता है कि चीज वो कोई शख्स या हस्ती या ऐसी कोई चीज मौजूद ही ना हो तो उसका तसव्वुर कैसे किया जा सकता है? तो वो जी तसव्वुर जी। को भी दलील नहीं बनाते खुदा के वजूद पे। अच्छा मेरा साहब, मैं इसी पे मेरा आगे एक सवाल भी है कि फलसफी क्यों इस तरह का नहीं मानता, वो मैं मुस्तकिल आपसे रखूंगा, पूछूंगा, जी क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी आपने एक बात फरमाई मिथ, देवमालाइयत, और उसको आपने मजहब को एक साथ किया। तो जो हमारे जी यहाँ हम सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में ये पढ़ते हैं ना कि, या जो लोग नजर इर्तिका को हर शोबे जिंदगी पे उसको अप्लाई करते हैं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को, तो वो उसमें ये भी दिखाते हैं कि मजहब ने भी इर्तिका किया है। तो वो ये क्या ऐसा नहीं है कि अगर वो इर्तिका, जैसे अगर हम इस्लाम पे आते हैं, यानी इस्लाम से पहले हम जो शिरक के मजाहिब थे, ये हर इलाके के रोमन और ये अपना मिस्री जो मिथ है या यूनानी मिथ है या हमारे हिंदुस्तानी, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि उसमें अब इतना ज्यादा इर्तिका हुआ इस्लाम तक पहुंचते पहुंचते कि अब वो मिथ की चीज नहीं रही, यानी मिथ और मजहब में फर्क हो जाता है? ऐसा नहीं है आपकी नजर मैं में? यहाँ बहुत पे। शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू आपका। अच्छा सर, इसके अंदर जैसे आपने ये आखिरी एक जुमला भी कहा कि मुल्ला या मजहबी जो मुबल्लिगीन टाइप वो ये कहते हैं कि मजहबी किताब में सारा इल्म मौजूद है, और ये हमारे यहाँ ऐसे मतलब कहने वाले काफी है कि बस ये इल्म हजारों फलाना ढिमकाना।
یہاں تک کہ سائنسی اکتشافات وغیرہ کو بھی دریافت کرنا شروع کر دیا کہ بھئی آج سائنس نے یہ کہا، ہمارے پاس تو پہلے سے یہ موجود تھا۔ تو اس میں کیا ایک شعوری جو بندہ ملحد ہو، یا ایک شعوری طور پر کسی نے مذہبی خدا کے نہ ہونے کا تصور اپنایا ہو، عقیدہ اپنایا ہو، یا وہ ورڈ ویو اس کا ہو، تو کیا اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مذہب کی تشریحات اور اس کے ٹیکس کو تھوڑا سا دونوں کو الگ کر کے دیکھیں؟ یعنی مثال ہم قرآن کو لیتے ہیں، تو کیا قرآن کے اندر کہیں یہ دعویٰ کیا گیا کہ بھئی اس میں انسان کے تمہارے سارے مسائل اور سوالوں کا اور سب کا حل موجود ہے؟ اسی طرح جب مذہب یعنی قرآن یہ کہہ رہے مثال کہ سورج اس طرح سے ہوتا ہے، 7 دنوں میں زمین اور آسمان کو بنایا، 7 آسمان ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو یا انسان کے پیدائش کے اس نے 3 4 مراحل کا ذکر کیا ہے کہ سوکھی مٹی، پھر گیلی، پھر مٹی کی 3 شکلیں، اس سے کچھ لوگوں نے نظر ارتقاء کو ثابت کیا۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا پھر ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ملاؤں کی جو باتیں ہیں اس کو الگ کر کے ہم ٹیکسٹ کو تھوڑا غور کریں کہ کیا اس میں بھی کوئی ایسا دعویٰ ہے؟ اچھا، وہ جیسے دیکھیے، یہ جو رحم میں کیا ہے نا، وہ جو قرآن میں جس جگہ یہ آیا تھا وہاں تو یہ ہے کہ خدا جانتا ہے رحم میں کیا ہے، لیکن وہ بخاری شریف میں ایک حدیث آ گئی کہ 5 چیزیں جی ہیں جس کا علم خدا کے علاوہ کسی کو بھی نہیں۔ اچھا، اس حدیث نے اس کو زیادہ گمبھیر بنا دیا، ورنہ اس آیت کو دیکھو نا تو چلو اس میں تو یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے کہ ماں کے رحموں میں کیا ہے۔ تو میرا خیال سے پھر اس کی وجہ سے جو ہمارے ہاں جنہوں نے قرآن کی سائنسی تفسیر کرنے کی کوشش کی، خاص طور پر ہمارے سر سید صاحب مرحوم، علامہ پرویز صاحب، یہ لوگ، وہ تو ان کے لیے فائدہ یہ تھا کہ وہ حدیث کو نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے حدیث کو ہاتھ ہی نہیں لگایا نا، انہوں نے کہا بھائی اگر ایسے ہے تو یہ جھوٹ ہے، یہ ایسے ہی کسی نے گڑھ لیا۔ اچھا بھی قرآن میں تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہو، تو پھر انہوں نے اپنا مسئلہ یوں حل کر لیا میرے خیال سے۔ جی لیکن جی آپ جی نے جی صحیح، بالکل۔ اچھا، لیکن میرا تھا وہ جیسے شاید گزشتہ اس میں بھی میرے آپ سے بات ہوئی ہے کہ آپ ایک فلسفے کے بہت بڑے استاد ہیں، پھر آپ سارا کچھ متون یہ پڑھتے ہیں، تو آپ نے کوئی قرآن کو جیسے آپ نے 1.5 2 سال پہلے لکھا بھی تھا کہ آپ نے یہ شروع کیا، اور کچھ مذہبی لوگوں کے ساتھ آپ کا ایک بیٹھک وغیرہ بھی ہوتی ہے، وہاں پر کوئی یہودی ہے، ایک عیسائی ہے، ایک مسلمان یا سکھ غالباً، تو آپ نے ابھی تک قرآن کو ریڈ جو کیا، پڑھا ترجمے سے، تو اس میں آپ نے لال قلم پکڑ کے کافی وہ لگائے ہوں گے میرے خیال سے، نہیں؟ جی جی، بہت لگائے ہیں میں نے ان کو 22 بار پڑھا، یہ قرآن کا ترجمہ جو ہے نا، مختلف تراجم، صحیح۔ یہ میرا رجسٹر ہے۔ اس ہوں۔ میں میں نے بہت سی آیات لکھی ہوئی ہیں، آیات یعنی لیکن بنڈا صاحب جیسے ابھی ہم قومی ریاست کے عہد میں رہتے ہوئے 2 ریاستوں میں جنگ چھڑ جاتی ہے، امریکہ اور برطانیہ میں مثال، یا پاکستان اور انڈیا میں 2 ریاستیں اب جنگ لڑتی ہے، تو اس میں بندے قتل بھی ہوتے ہیں، زمین پہ بھی قبضہ کیا جاتا ہے، قیدی بھی پکڑے جاتے ہیں، تو اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہوگی؟ وہ ریاستیں جسٹیفیکیشن دیتی ہے کہ بھئی اس نے یوں کوئی کیا، اور اس جسٹیفیکیشن نہیں۔ ریاست آگے چلتا ہوں، جی یہ تو ابھی آپ کی گفتگو سے جو زمینی سوالات نکلتے ہیں نا، اور اس کے آپ کے جواب بڑا آ، سوچ و بچار پر مجبور کرنے والے حقائق سارے آپ بتاتے ہیں، اور بہت سے نئے دروازے کھول دیتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اب میں آگے یہ چلتا ہوں، آپ نے جیسے فرمایا تھا کہ جتنے بھی ہمارے فلاسفر گزرے، خالص فلسفی متکلمین نہیں، یا جنہوں نے مذہب کی سچائی کو ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں، ان لوگوں نے خدا کی صفات، ذات اور جو مذہب میں تصورات ہے اس پہ بحث نہیں کی، تو ایک لحاظ سے وہ آپ نے کہا کہ انہوں نے بالکل ہی اس سے بات نہیں کی، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عقلی طور پر مذہبی خدا کا تصور یا مذہبی خدا قابل قبول کیوں نہیں ہے عقلی طور پر؟ یعنی میں یوں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ مذہب کا تصور خدا جس کی روح سے باشعور ہستی یا ہستیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، یہ تصور بنیادی اس میں وہ ملتا ہے، یعنی فلسفیوں کے خدا اور مذہبی خدا میں جو فرق ملتا ہے وہ عقل کے خلاف کیوں ہے؟ یعنی وہ عقلی مسلمات کیا ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں مسلمات جی عقلیہ، جن کی بنیاد پر اس طرح کے کسی باشعور خدا کو نہیں قبول کیا جا سکتا، وہ جی عقلی مسلمات ذرا بتا دیں۔ جی یہ غیر عقلی نہیں ہے، آپ اس کو یعنی آپ کہتے ہیں کہ فلسفیانہ نگاہ سے یہ کوئی غلط یعنی غیر عقلی بات نہیں ہوگی، یہ جو اقبال کی اور یہ جو روح کے لفانیت، یہ روح یہ یہ اس کا روح یہ کل میں میرے ضم خیال میں، ہونا، آپ کی بات سے تو مجھے آپ میری اصلاح بھی فرمائیے گا، یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس کو ہم خدا مذہب کی زبان یہ سب کہتے ہیں، یہ تو یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو عقل سے ہی ماورا چیز ہے، تو اس لیے فلسفی کا یا عقل کو سورس مان کر ان چیزوں پہ بات کرنے والوں کے دائرے میں یہ نہیں آتا، اس لیے اس کا انکار ہے، یہ فرما رہے ہیں آپ؟ نہیں، آپ جیسے سے بات کر رہے ہیں۔
बहुत अच्छा नहीं बेटा। अब जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मैं एक ऐसा मुल्हिद हूँ जो, यानी एक रेशनलिस्ट हूँ, मैं अकल के थ्रू जवाबात को तलाश करने का कायल बंदा हूँ। और मेरे पास जो सोर्स ऑफ नॉलेज यानी अकल है, उसके अंदर कोई ऐसा टूल नहीं है जिससे मुझे कोई मजहबी बाशऊर हस्ती या हस्तियों का तस्वुर मिले। मेरे पास जो टूल जी है, जी या मेरे पास जो मैं, अब आप हैं या कोई और शख्स है जो मजहबी, वो कहते हैं भाई यही तो हम आपको समझा रहे हैं कि सिर्फ जी अकल नहीं है, आपका एक मजहबी तजुर्बा भी जिसका दावा किया जाता है अंबिया का और ये औलिया और इस टाइप के जितने बड़े लोग गुजरे, यानी अगर हम उनको बहुत ज्यादा एक बदकिरदार, झूठे, दज्जाल, फरेबी इस तरह ना देखें, हम ये देखें कि बड़े अच्छे, बहुत अच्छी सीरत कैरेक्टर के लोग थे। कुछ लोग हो सकते खराब भी हो, तो उनको कुछ ऐसा, जैसा गजाली ये कहते हैं ना कि हकीकत का अपने आप मुनकशिफ हो जाना आप पर, नूरुन इलाहियुन युल्का फिल कल्ब, वो अपनी किताब में, कि एक रोशनी है जो आपके दिल में डाली जाती है, इसलिए वो अकल में नहीं है, वो खुदा ना, आप अकल से खुदा साबित कर सकते। मैं लेकिन मजहबी आदमी कहते नहीं, खुदा किसी और सोर्स या एक किसी और जरिए से साबित हो, तो उसमें फिर क्या मसला है? एक नहीं अकली देखिए बंदा, आप। एक मुल्हिद। वैसे मैं यहाँ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बिल्कुल स्पेसिफिक करके, क्या हम ये भी कह सकते हैं कि मजहब का तस्वुर खुदा वो अकली तौर पर नामुमकिन है, या उसका अकली इम्कान है, मतलब हो सकता है ऐसा कोई हो, या आप कहेंगे नहीं बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, जिस तरह एक मजहबी बंदा यकीन से कहता है कि खुदा है, तो क्या आप ये कहने की पोजीशन में है फलसफियाना तफक्कुर और मकूलात, और जिसको हम कैटेगरीज है मुसल्लमात अकलिया वगैरह को सारा, कि आप ये कहने की पोजीशन में कि कतअन नहीं है ऐसा खुदा? कत, अच्छा कत, बिंदर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये बात बिल्कुल भी नहीं मानते, यानी आपसे मुराद जो लोग अकली तफक्कुर वाले, जो खालिस अकल के, अकलियत पसंद जो लोग हैं, जो मीत मज़हब और रूहानी और इस तरह की चीजों को ना मानने वाले, क्या इंसान में कोई शूर मजहबी नाम की, या हादसा मजहबी नहीं है इंसान में, हिस्से मजहबी नहीं है जिस तरह बाकी हमारे हवास मौजूद हैं? एक तो ये, और दूसरा इसी के साथ मजहबी तजर्बे की जो हम बात करते हैं, इसका भी बिल्कुल इम्कान नहीं है अकली तौर पर। अच्छा विंडो साहब, अब मिसाल के तौर पर हम जब ये पढ़ते हैं सेकुलर, लिबरल या मुल्हिदीन, जो भी आप नाम दे, मतलब ये अलग अलग, यानी एक बंदा हो सकता है मजहबी तौर पर मजहबी हो, अकीदा हो, लेकिन वो सियासी तौर पर सेकुलर होता है, लेकिन एक होता है जो बिल्कुल एतकाद नहीं रखता इन चीजों पे, तो उनको हम जब पढ़ते हैं तो वो नबी होने की या अम्बिया के नाम से जो लोग हस्तियां गुजरी, उनकी मुख्तलिफ तवजीहात देते हैं। जैसे एक आपने अभी स्पिनोजा के हवाले से बताया, एक तस्वुर ये है कि नहीं, ये बड़े चालाक मक्कार किस्म के लोग थे, और ये अपने दौर के जागीरदारों और सरमायादारों के अलाइकार थे, तो लोगों को ये समझाने के लिए कि भाई ये सब अल्लाह ने लिख दिया, एक ये तस्वुर लिया जाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये भी तो तस्वुर कर सकते हैं ना कि नहीं, बड़े नेक पारसा, बड़े अच्छे लोग थे, और इनका मकसद ये नहीं था कि चलो मैं लोगों को अच्छा बनाने के लिए मैं ऐसे ड्रामे करता हूँ कि कोई वही है, कोई खुदा है, जिसने कोई और भी चीज नहीं हो सकती, आप कह रहे हैं? यानी जदीद नफ्सियात ने ऐसी कोई चीज नहीं बताई कि नहीं भाई इंसान के माइंड या उसके अंदर कुछ ऐसे हिस्से जहां पर उसको ये चीजें आपकी हो जाती है? आपकी आवाज बार बार कट रही है, मुझे समझ नहीं आई कि आपने क्या कहा है। अच्छा, आवाज बार बार कट रही है। हाँ ये थोड़ा मसला आ रहा है इंटरनेट का। मैं कह रहा हूँ कि नबियों के हवाले से एक तस्वुर तो ये है ना कि ये झूठे थे, फराडिये थे, एक ये है कि नहीं अच्छे लोग थे, ये मुआशरे को बेहतर करना चाहते थे, तो इन्होंने ये तस्वुर दिया लोगों को कि खुदा है, कोई फरिश्ता मुझ पे आता है, यानी नेक नियत उनकी अच्छी थी, मकसद उनका अच्छा था, उसके लिए उन्होंने जरिया ये बना दिया लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि ऐसा है। तीसरा मैं कह रहा हूँ, क्या इन दोनों साथ के ऐसा नहीं हो सकता वाकयातन ऐसा होता हो कि ना उनका मकसद लोगों को सिर्फ नेक बनाने के लिए झूठ बोल रहे वो लोग, ना ही वो फराडिये लोग थे, बड़े नेक अच्छे सुलझे हुए बड़े उस तरह के थे, और वाकई उनको कोई इल्हाम और वही इस तरह, ये आप इसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी ही नहीं रखेंगे आप? देखिए शिकरी साहब, कि इसमें अफलातून अफलातून अरस्तू कितने सदियों में आज भी मुतालिका हैं ये लोग, ऐसा नहीं है? आज भी अब आप कोई साइंस की किताबें पढ़े, हाँ। आपने बहुत अच्छा ये बताया कि एक फलसफी के लिए क्या मसला है मजहबी खुदा को मानने में, और ये उसकी उसके ऊपर ये उसकी मजबूरी है, यानी वो खुशी से या मान के तब नहीं, ऐसा नहीं, यानी वो जिस पैराडाइम
یا جس میتھڈ پہ چل رہے ہیں وہ اس کی جب مجبوری ہے کہ اس میں یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ایسے خدا کو مانے اور اس کے ضمن میں وہ وہی الہام اور خدا سے کلام اور یہ سب چیزوں کو مانے. بالکل ٹھیک. اچھا اب ایک اور ذریعہ جس کو آج کے دور میں زیادہ لوگ اس کو اب آپ کی طرح اتنی گہرائی سے ان چیزوں کو پڑھ کے کیٹیگریز اور فلسفیانہ مسلمات اور یہ ظاہر سی بات ہے ہر شخص اس بنیاد پہ تو انکار نہیں کر رہا خدا کا نا. یعنی آپ کا لیول علمی کتنا بلند ہے اور ایک میرا جیسا اس کا تو بالکل یہ اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے مباحث کیا ہے لیکن وہ خدا کا انکار کرتے. ایک مثال دے رہا ہوں. تو آج کل میں ہمارا خیال یہ ہے یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے سائنسی میتھڈ کو بھی ذریعہ بنایا. یعنی سائنسی میتھڈ سے مراد میرا یہ ہے کہ مشاہدہ اور تجربہ. اب چونکہ خدا مشاہدے میں نہیں آ رہے اور اس کو کہیں پر تجربہ اس پہ نہیں کیا جا سکتا تو خدا موجود نہیں ہے. تو یہ میتھڈ ٹھیک ہے خدا کے انکار نہیں، کے لیے سائنسی میتھڈ کا استعمال. سائنس خدا کا انکار نہیں کرتی، نہ ہی سائنس کا یہ موضوع ہے کہ وہ خدا کا انکار کرے. نہیں لوگ اس کو سائنس مساہرہ بنا کے کر رہے ہیں. میں نے کافی ملحدین کو دیکھا جو الحاد کی بات کو کہتے ہیں سائنسی میتھڈ اس میں میں نہیں آپ کو آتا. بتاتا ہوں، سائنس یہ خود نہیں یہ تو کرتی. بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ سے اگر کوئی الحاد کا بندہ یعنی ایک ملحد شخص وہ یہ کہتے ہیں بھائی میں سائنسی میتھڈ کی وجہ سائنس کی وجہ سے میں خدا کو نہیں یہ اس کا آپ کہہ رہے چاہ رہے یہ غلط ہے سائنس کا کام نہیں ہے. میرا آپ یہ کہیں گے وہ الہادی ملا ہے الہادیوں کے ملا ہے جو یہ کر رہا ہے. اب مذہبی خدا کو نہ ماننے والے آپ جیسے بڑے دماغ کے فلسفی بھی ہیں اور بڑے بڑے جو گزرے فلسفی اور آپ اسی لائن کے استاد بھی ہے اور یہ فلسفی بھی ہے. لیکن اچھا چل ہم مذہب کی طرف آتے ہیں. مذہب میں ہمیں بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جو بہت یعنی ان کے اپنے حساب سے ہو سکتے ہیں میں اور آپ اس کو بالکل ہی رد کریں. یعنی انہوں نے بڑے اس کو عقلی اور پیمانے پر وہ بڑے اصطلاحات کے بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے یعنی میں کہتا ہوں شعوری طور پر انہوں نے مذہب کو اپنے حساب سے انہوں نے اس کو حقیقت مانا. لیکن ایک طرح دوسرا جو جس کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ملا یعنی مذہب کے اندر جو ہر چیز کو جی یہ تو قرآن میں ایسا بیان تھا سائنس نے یہ کر دیا. تو میں اس مفہوم میں پوچھ رہا ہوں کیا ادھر الحاد والوں میں بھی ایسے لوگ تو موجود ہیں نا جو سائنس کو صرف سائنس کو یا سائنسی میتھڈ کو بنیاد بنا کر خدا کا انکار شروع کرے جبکہ آپ جی نے بھی کہا اور سائنس کی ڈیفینیشن میں بھی ہے اس کا موضوع ہی نہیں ہے یہ. جی میں اسی پہ جی اگلا میرا سوال بھی تھا ہاں، تاکہ یہ بات پھر اسی ترازو میں پوری ہو جائے گی. جی سائنس جی اور یہ جب کرتے ہیں. سائنسیت سائنس اور جی سائنسیت میں کیا فرق ہے آپ یعنی دونوں کو ایک ساتھ بیان کرو. اچھا جی بہت ہم اچھا بتایا سر آپ نے بہت ہی علمی فکری گفتگو آپ کی ہے. اچھا یہاں پر جو آپ نے یہ فرمایا کہ سائنسیت یعنی اگر اس کو ہم آپ نے تو یعنی ایک فلسفی اور فلسفے کے ایک استاد اور ایک محقق کے طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنسیت جو ہے یہ کوئی علمی رجحان نہیں ہے یہ ایک حماقت ہی ہے. یعنی ایسا یعنی ایک مختصر جملہ. اچھا مرنا صاحب بہت بہت اہم یعنی ساری باتیں مطلب یہ بھی میرے لیے آج بہت اہم تھا کہ سائنس اور سائنسیت کا فرق اور جو سائنسیت کی کیا بنیادیں آپ نے بہت خوبصورت ایک فلسفی سے ظاہر سی بات یہ چیزیں سنیں گے تو وہ اس کا ایک اپنا ہی رنگ ہوتا ہے. تو میں اس میں ایک دو چھوٹے سے دو سوالات اسی پلس سائنسیت سے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جو لوگ بلکہ آپ مجھے پہلے یہ بتائیے کہ فلاسفی آف سائنس بطور مضمون وہ بنیادی تھیم کیا ہے اس مضمون کا یا اس ٹاپک کا جب ہم فلاسفی آف سائنس کہتے ہیں. زبردست بہت زبردست. لیکن بنڈا صاحب جیسے ہم اس موضوع پہ کتابیں بھی ہے فلاسفی آف سائنس پر اور یونیورسٹیوں میں اب یہ باقاعدہ ایک مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا ہے نا اور سائنس کے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ میرے خیال سے پڑھایا جاتا ہے اور انہیں کو پڑھایا جاتا ہے. تو اس کے اندر یہی بیس ہوتی ہے نا کہ یعنی سائنس کیا ہے سائنس کی حدود کیا ہے سائنس کا میتھڈ کیا ہے یہ چیزیں اس کے اندر زیر بحث آتی ہیں نا فلاسفی آف سائنس میں. یا میں غلط سمجھ رہا ہوں یہ کہہ جی سکتے ہیں جی یا میں یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہوں کہ جو لوگ سائنسیت کے داعی ہیں اور بڑے پڑھے لکھے اچھے خاصے لوگ ہیں ایسے تو وہ فلاسفی آف سائنس سے ناواقف ہیں بنیادی طور پر. تو پھر ایسے لوگ نہیں کیوں ہو جائے اگر وہ فلاسفی آف سائنس سے واقف ہے سائنس کی حدود سے واقف ہے سائنس کے منہج سے بھی واقف ہے میتھڈ یعنی سائنس کس طرح سے نتیجہ دیتی ہے تو پھر وہ نہیں سائنسزم کے سائنسیت کو کیوں شکار ہو رہا ہے. مجھے یہ پوائنٹ سمجھ میں نہیں آ رہے نا کوئی ضد ہے کوئی ناسمجھی ہے. اچھا میرا بندر خیال صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ چونکہ سائنس نے مذہب کے بہت سے بتائے ہوئے حقائق نہیں تو نہیں کہیں گے کہانیاں یا بہت سی چیزیں اس کو غلط ثابت کی ٹھیک ہے. تو کیا ایسا نہیں ہے
کہ سائنس نے آج تک فلسفیوں کے بھی بہت سے تصورات کو غلط ثابت کیا ہو؟ جب بنڈر صاحب جی میں اسی موضوع پر، کیونکہ موضوع ہم نے الہاد تھا، اور اس میں چونکہ یہ بہت اہم تھا میرے لیے بھی، اور آپ بھی شاید اس کی میرے وہ، کہ سائنس کی بنیاد پر الہاد جو لوگ اس کا قائل ہو رہے، مذہبی خدا کا انکار کر رہے، تو اس لیے میں نے یہ پوچھا آپ سے سائنسیات اور سائنس، اور آپ نے اس قدر صراحت اور وضاحت کے ساتھ ایسی چیزیں بتائی، میرے لیے بہت زیادہ سیکھنے کے لیے یہ سارے مواد تھے، اور اب بھی میں اس کو دوبارہ جب بیٹھ کے سنوں گا تو کافی اور چیزیں مجھے کلیئر ہوں گی اس وقت۔ اچھا، اس میں آپ سے یہ بس ایک دو جملوں میں آپ بتانا چاہے تو، یعنی اگر میں ایک مذہبی خدا کا منکر شخص ہوں، اور مجھے کوئی فلسفیانہ میرا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اور جس طرح آپ ایک فلسفی ہونے کے ناطے آپ کے پاس ہے، اور آپ نے جس بنیاد پر، عقلی بنیاد پر آپ نے کہا کہ اس کا امکان ہی نہیں ہے مذہبی خدا کا، اور میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا بیک گراؤنڈ فلسفیانہ نہیں ہے، یہ سارے کیٹیگریز کیا یہ مجھے نہیں پتا، میں آپ سے آگے کہتا ہوں بنڈر صاحب، میں تو خدا کو اس لیے نہیں مانتا ہوں، مذہبی خدا کو، کیونکہ یہ میرے مشاہدے میں بھی نہیں آتا، نہ یہ تجربے میں آتا، تو آپ بطور فلسفی مجھے غلط سمجھیں گے نا، بطور فلسفی، کہ میں اس کو ہی سورس باندھ کے اپنے تو حواس کو اور مشاہدے، میں ابھی آپ آپ نے کو ابھی بھی مثال دی، پہلے بھی آپ نے اس طرح کی دو تین مثالیں دی نا، کہ مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ عرش ادھر تھا 7 6 دن، تو 6 دن کا مطلب تو وہی ہونا چاہیے جو ہم سمجھ رہے، تو یہ پھر ہم علم لسانیات اور علم لسانیات اور متن کی تفسیر، تشریح اور تفہیم کی جو ایک پورا ایک فلسفے کا تو مضمون ہے یا موضوع ہے، تو اس میں سے متعلق نہیں بن جائے گا ہم اس کو وہاں لے جائیں، ڈی کنسٹرکشن تھیوری اور یہ سارا، مطلب ہاں میرا خیال ہے صحیح آپ صحیح۔ اچھا بنڈا صاحب، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ادبی متن یا کوئی فلسفیانہ متن جس کو ہم بڑا کلام کہتے ہیں، بڑے کلام سے مراد ہے کہ جو انسان کے وجودی سوالات، اس کے بڑے ماں بعد و طبیعت سے متعلقہ سوالات سے بحث کرنے والی جو انسان کی لکھی ہوئی کتابیں یا متون ہیں، تو ان میں بھی تو شارحین کا اختلاف ہوتا ہے نا، کیا آپ افلاطون کے متن کو سمجھنے میں بعد کے فلسفیوں کا اختلاف نہیں ہوا؟ خود ہیگل کے کتنے شروحات لکھی جا رہی ہے، تو ان شارحین کا اختلاف نہیں ہو جاتا یہ سمجھنے میں کہ ہیگل کی اس عبارت میں یا اس جملے میں یا اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کانٹ کو کے شارحین نہیں پیدا ہوئے جن میں اختلاف ہو؟ ایسا نہیں ہوتا؟ جی بالکل تو ہوتا ہے۔ یہ ہے نا، الرجال قوامون علی النساء بما مولانا واللاتی ہمارے ہاں مولانا واللاتی جی جی جی، واللاتی تخافون نشوزہن، ٹھیک، اور جی وہ عورتیں جن کی نشوز کا تمہیں اندیشہ ہے، صحیح صحیح، بالکل ٹھیک۔ جی ارے بندے صاحب، تو میں نے میں تو بہت ہی، مطلب کیا کہنا چاہیے، اس میں ڈوب گیا آپ کی ان باتوں میں سارا، اور بڑا میرے تو کافی سوالات رہے کہ مجھے لگتا ہے آپ سے میں ایک ایک قسط کی اور درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جب آپ ہاں میں کہیں نے گے۔ کئی، ہاں چلے، میں مطلب 1 1.5 ہفتہ یا کچھ دنوں بعد، یعنی اب جی چونکہ میرے یہ بہت اچھا ہو گیا عقلی بنیاد پر، کیوں ہمارے مذہبی لوگوں کو بھی یہ سمجھ میں بہتر آئے گا کہ بھائی ایک فلسفی کیوں انکار کرتا ہے۔ اچھا بنڈا صاحب، میں نے جیسے فیس بک پہ یا کئی کمنٹس میں لکھتا ہوں بھائی یہ فلسفی کا تصور خدا اور مذہب کا تصور خدا الگ ہے، تو کئی لوگوں نے مجھے برا بلا کہا کہ تم جاہل ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تو میں نے کہا آپ ایسے نہیں کرو، فلسفے کے، میں نے کہا چل آپ فلسفے کے استاد سے اور ایک فلسفی سے ہی ہم سمجھ رہے ہیں کہ کیا، تو یہ بہت اہم تھا، اس لیے اس میں کافی ہماری بات لمبی ہوگی، تو آگے میں نے تھوڑا سا یہ آئیڈیالزم اور یہ جو مادیت کا تھوڑا سا تنازع اس کو بھی دیکھنا ہے، حصیت اور ان کا، اور پھر اسی میں مائنڈ کے اوپر آپ نے تھوڑی سی بات کی، یعنی اسپرٹ وغیرہ، اور اس سے متعلق کچھ چیزیں میرے اس میں ہیں سوالات میں، اور پھر دریدہ کا جو ڈی کنسٹرکشن کا نظریہ اور الحاد، اس پہ آپ سے سوال رہ گیا، اور پھر میں نے آپ سے یہ بھی کہ عہد قدیم دور کا جو ایتھیزم، عہد وسطیٰ کا جب کرسچینٹی اس کا دورہ تھا مغرب میں، اور آج جدید عہد کا دور، ان میں کیا کن کن بنیادوں پہ الحاد ہے اور کیوں ہے، اور بڑا پھر اہم مارکسی الحاد اور لبرل الحاد، ان سب چیزوں پر تو میرے کافی کچھ سوالات، تو میں ایک انشاءاللہ ہو سکتا ہے ایک اور قسم میں ہماری بات پوری ہو جائے، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جب آپ کہیں گے ٹھیک ہے، اگلے کسی دن آپ ویکینڈ پہ۔ کیونکہ آپ نے، آپ کی بڑی نوازش ہے، آپ نے اتنا زیادہ ٹائم، مطلب میں نے آپ سے لے لیا، اور نہیں نہیں، آپ نے بہت بالکل ابھی تک آپ نے نہیں کہا کہ مجھے بھائی میں بس، تو یہ آپ کی ہمت ہے، خود بڑا مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے، بہت مزہ آیا ابھی تو آپ چلے کو نام تھینک بھی یو پتا ہے، مجدد کا جی نام بھی پتا
अच्छा, मैं अपनी मैं गुफ्तगू एंड करता हूँ, फिर आपसे मैं मुजद्दिद जी का जी नाम पूछ। जी जी। तो चले बंदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इन मौजुआत पर, उन सवालात पर मैंने इस तरह चीजें नहीं सुनी, नहीं पढ़ी, मतलब इस क्या कहना चाहिए, एक मुनज्जम अंदाज से आपने जो चीजें हमें बताई, तो मैं आपके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। मैं आपके लिए दुआगो हूँ कि आप मजीद इसी तरह की रोशनी फैलाए, हम जैसे बहुत तालिब इल्मों शुक्रिया। को आपसे कुछ किरणें हासिल हो जाए, तो यही हमारे लिए बहुत है। तो बहुत मैं शुक्रिया। एक और जिसके साथ आपसे मिलना चाहता हूँ सर, ठीक है जी सर? जी जी जी, बहुत शुक्रिया। चलिए, अच्छा जी, बेंडर साहब बताएं। वो